بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں تم لے لیا کرو، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دیا کروں منع ہو جایا کرو، جنرل۔ اور اسی آیت کو جنرل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں۔ ایک عورت پردے میں آ کے عبداللہ ابن مسعود کو ملتی ہے کہ جی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، اور ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ کھدوائی کرواتی ہیں اپنے جسم کے اوپر، 3 چیزوں پہ۔ تو انہوں نے کہا میں بالکل لعنت کرتا ہوں، میں کیوں نہ لعنت کروں جس چیز کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے۔ سر او انڈیا پاکستان دی عورت نہیں سی، یا تو صحابیہ سی یا تابعیہ۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو یہ آیت کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں اور بال اکھاڑتی ہیں اور جو ہیں وہ ٹیٹو بنواتی ہیں اپنے جسم پہ نشان کھدوائی کر کے، ان پہ لعنت ہے۔ انہوں نے کہا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ الحشر کی یہ آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ تو رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو یہ 3 کام کرتی ہیں۔ تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے تو مسئلہ بیان کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ترک کا ثبوت اس کی مختلف اس کی جہتیں ہیں۔ کبھی تو کسی چیز کا روکنا اور منع کرنا صراحت کے ساتھ اس کا ثابت ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا ترک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ترک کر دیا۔ اب ہوتا یہ کہتے ہیں صاف صریح لفظوں میں یہ دکھائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہو، روک دیا ہو، تو ہم پھر ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صراحت سے یہ دکھائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو جو کہنا نا، ایک طرف ہے حضور نے حکم دیا کہ یہ کرو، اور دوسری طرف آپ مطالبہ تب کریں کہ جب آپ کے پاس حکم ہو کہ یہ حکم موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کرو۔ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے۔ حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے، تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ، جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔
اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے, پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں, جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں ہے کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے, جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں, اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے, وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں, جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے, فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر اصحاب میں سے, اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں, بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا.